بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد دل کی غفلت اتنی بری چیز ہے کہ نبی علیہ السلام نے جس عمل کے اوپر کروڑوں برائیاں بیان فرمائی ہیں، شدید نفرت کا اظہار فرمایا ہے، اس عمل کی شناعت بھی دل سے نکل جاتی ہے اور انسان اس عمل کو کرتے وقت چوکتا بھی نہیں، اس کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی، جس سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے میں کچھ جوانوں کو اکٹھا کروں اور کسی کو اپنی جگہ پر مصلی پر کھڑا کروں کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ، اور وہ لوگ جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں بغیر عذر کے ان کے گھروں کو آگ لگا کر وجہ کائنات، خلاصہ کائنات پیارے آقا علیہ السلام وہ اس عمل پر اتنا غصہ ہے، اتنی ناراضگی ہے، کوئی عذر نہیں ہے لیکن پھر بھی گھر میں نماز پڑھتا ہے، پھر بھی جماعت کی پابندی نہیں کرتا، مسجد میں نہیں آتا، ایسے شخص کے لیے آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا۔ تو کیا آج نبی علیہ السلام ایسے لوگوں سے خوش ہوں گے؟ اور اس پہ ظلم یہ کہ انسان کو افسوس بھی نہ ہو میں نماز گھر میں پڑھتا ہوں اور مجھے آج نبی علیہ السلام سے محبت بھی ہے، آپ سے تعلق بھی ہے، میں ان کا امتی ہوں، ان کے نام کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ دل کی غفلت کی انتہا۔ پھر اس پر مزید ظلم یہ کہ جو نماز ہی نہ پڑھے، جو نماز سے ہی دور ہو جائے، جس کو نماز نہ پڑھنے کا افسوس ہی نہ ہو، تو دل کتنا سیاہ ہے، دل کتنا تاریک ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ دل پہ ایک نقطہ لگتا ہے، پھر اللہ انتظار فرماتے ہیں کہ یہ بندہ توبہ کر لے، پھر دوسرا نقطہ لگتا ہے، پھر تیسرا نقطہ لگتا ہے، حتیٰ کہ دل کو زنگ ہی لگ جاتا ہے۔ دل اتنا غافل ہو جاتا ہے، اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ اس کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ بادشاہ محمود غزنوی بہت بڑے بادشاہ تھے، 65 وزراء تھے، تو اس میں عموماً وہی وزراء ہوتے تھے جو حشم اور خدم والے ہوتے تھے، لیکن بادشاہ کو جس بندے سے محبت تھی وہ ان کا غلام تھا ایاز۔ تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ ہم وزیر ہیں، ہمارا مشورہ نہیں مانا اور اس کا مشورہ مان لیا، ہمیں اوپر نہیں رکھا گیا اور اس کو اوپر رکھا گیا، حالانکہ یہ وزیر بھی نہیں، اس کی کوئی اوقات بھی نہیں۔ تو جب انسان دیکھتا ہے کہ بھئی میرا جو مقام تھا، جو مرتبہ تھا، جو ڈگنیٹی لیول مجھے ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملتا، وہ کسی اور کو مل رہا ہے، تو پھر دکھ ہوتا ہے۔ تو شکوہ کیا بادشاہ سے، کہا چلو دیکھو میں ایک امتحان لیتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک بہت بڑا موتی منگوایا اور ایک وزیر کو بلایا، کہا کہ آپ اس کو توڑ دیں گے؟ تو وزیر کہنے لگا بڑا قیمتی موتی ہے، آپ اس کو نہ توڑیں۔ کیوں نہ توڑوں بھئی؟ اس لیے کہ بھئی اس کی اتنی قیمت ہے، اس کے ذریعے سے اتنے خاندانوں کا بھلا ہو جائے گا، اتنے لوگوں کا اچھا ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر دوسرے وزیر کو بلایا بھی اس کو توڑو، کہ نہیں بادشاہ صاحب اس کو نہیں توڑنا بے وقوفی ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ کرتے کرتے سارے وزراء نے منع کر دیا۔ مثنوی مولانا روم نے اس واقعے کو سمجھایا
جب ایاز کو بلایا تو ایاز نے پتھر لیا اور اس موتی پہ مارا اور اس کو توڑ دیا۔ تو سارے وزیر ہنسنے لگے، کتنا بے وقوف آدمی، اتنا مہنگا موتی ہے اس نے توڑ دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ یہ کتنا بے وقوف ہے اور آپ اس کی بات مانتے ہیں، آپ اس کا مشورہ مانتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ایاز تم ہی بتاؤ کہ کیوں توڑا؟ تو بادشاہ سلامت مجھے نہیں پتا میں نے کیوں توڑا، بس میرے سامنے آپ کا حکم آ گیا، آپ کا حکم آیا، اب مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا، آپ کے حکم کے سامنے میں نے اس موتی کو توڑ دیا۔ ان لوگوں نے اس موتی کو قیمتی سمجھا اور نہیں توڑا، اور آپ کے حکم کو سستا سمجھا، چنانچہ آپ کا حکم توڑا اور موتی کو نہیں توڑا۔ میرے سامنے آپ کا حکم قیمتی تھا اور موتی سستا ہے، لہذا میں نے اس کو توڑ دیا۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ حکایت نقل فرماتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں دوستو ہماری ہر خواہش ایک موتی ہے۔ ہماری خواہش ہے بد نظری کرنا، آنکھ کو ایک لذت دینا، کان کو ایک لذت دینا، فلاں گانا ہے اس کے لیرکس ایسے ہیں، اس میں میوزیشین نے یہاں پر ایسے آواز کو نچایا ہے اور یہ کیا، اس کو سننے کی خواہش، آنکھ کو گندگی غلاظت دیکھنے کی خواہش ایک موتی ہے، جھوٹ بول کے حرام پیسہ آ جائے گا وہ بھی ایک موتی ہے، تو نماز ترک کر کے بس گھر میں بیٹھا ہوا ہے یہ بھی ایک موتی ہے، اپنی سہولت کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا یہ بھی ایک موتی ہے۔ فرمایا کہ اپنے موتی کو توڑ دو مگر اللہ کے حکم کو مت توڑو، کہ وہاں اللہ کا حکم اور تمہاری خواہش کا موتی سامنے آتا ہے۔ اب دن میں دیکھو کہ کتنی موتی تمہارے اللہ کے حکم کے سامنے تم قربان کرتے ہو اور کتنے اللہ کے حکموں کو تم ان موتیوں کو حاصل کرنے کے لیے قربان کر دیتے ہو۔ کہ اللہ کے حکم کو قربان کرنا یہ آسان لگتا ہے اور ان خواہشات کو قربان کرنا مشکل لگتا ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی خواہشات اللہ کے حکم کے سامنے اس کی اپنی خواہش کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اپنی خواہش بالکل ختم ہو جاتی ہے اللہ کے حکم کے سامنے، اور جب اللہ کے حکم کو توڑتا ہے اپنے دل کی خواہش ارمان کو پورا کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اور جس بندے کے دل میں اللہ کے حکم کی حیثیت ختم ہو جائے وہ کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ کس منہ سے اپنے آپ کو اللہ کا عاشق کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، حدیث میں آتا ہے مشکات کی روایت سے ماخوذ کر کے حضرت ابوالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، فرمایا کہ انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ایک فرشتہ ہوتا ہے جو کہ برائیاں لکھتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اچھائیاں لکھتا ہے۔ روزانہ فجر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ جو برائی والا فرشتہ ہے اس کی ڈیوٹی تبدیل نہیں ہوتی اور اچھائی والا فرشتہ ہے وہ روزانہ تبدیل ہوتا ہے، ایک فجر کے وقت، ایک ظہر کے وقت، پھر ایک فجر کے وقت، ایک عصر کے وقت، پھر ایک فجر کے وقت، ایک عصر کے وقت، تو یہ فرشتے تبدیل ہو کے آتے ہیں، فرشتے بار بار تبدیل ہو کے آتے ہیں۔ تو جو نیکیوں والے فرشتے ہیں وہ ایک دن کے 2 فرشتے ہیں اور برائی کا فرشتہ پوری زندگی کا ایک فرشتہ ہے۔ تو جب روز قیامت حساب ہو رہا ہوگا تو روز قیامت کے حساب کے اندر معاملہ ایسے ہوگا کہ یہ فرشتہ جو برائی لکھنے والا ہے یہ فرشتہ پکار رہا ہوگا، اے اللہ اس نے یہ گناہ بھی کیا ہے، یہ گناہ بھی کیا ہے، یہ گناہ بھی کیا ہے۔ یہ جو اچھائی والے فرشتے ہوں گے یہ سارے بول رہے ہوں گے یہ گناہ بھی، یہ گناہ بھی، یہ گناہ بھی، یہ گناہ، یہ نیکی، یہ نیکی، یہ نیکی، یہ نیکی۔
تو اللہ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں مجھے بتاؤ میں اس اکیلے کی سنوں یا ان سب کی سنوں؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ آپ ہماری سنی، یہ اکیلا کہے گا آپ میری سنیں۔ تو تھوڑی دیر میں اللہ کہے گا میں ان سب کی بات سن کے اس کی مغفرت کرتا ہوں کہ اس کی رحمت کو تو بخشش کا بہانہ چاہیے۔ جو اللہ ہم سے اتنی محبت کرے، جو بندہ اپنے گھر سے نکلے دین سیکھنے کے لیے، تو اللہ اس کے گھر کے دروازے پر 70,000 فرشتے کھڑے کر دیتے ہیں کہ جب تک یہ بندہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ کر واپس نہیں آتا تم اس کے لیے استغفار کرتے رہو۔ وہ 70,000 فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں اور ایک فرشتہ اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے جب تک معلوم یرجع، جب تک یہ واپس نہیں آتا اس وقت تک یہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کتنی حفاظت کا نظام ہے اللہ، کتنی کیا مسلمان کیا کافر، کیا نیک اور کیا بد، سب کی حفاظت کا نظام ایک اللہ بیٹھ کے چلا رہے ہوتے ہیں، اور پتہ ہے کہ ابھی یہ واپس آ کے میری نافرمانی کرے گا، ابھی یہ مجھے ناراض کرے گا۔ اتنی اللہ کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ، کون سا بندہ؟ گنہگار بندہ جو اپنے ایک گناہ پر جمع ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ سے اپنے گناہ کی صدق دل سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت 7 آسمانوں پہ کروڑوں فرشتے ہوتے ہیں، ان فرشتوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بستی میں میرا بندہ فلاں بن فلاں ہے، وہ بندہ آج اس نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی ہے، لہذا فرشتوں سجود کو چھوڑو، رکوع کو چھوڑو، سجدوں کو چھوڑو، قیام کو چھوڑو، تسبیح و تحلیل کو چھوڑو، تم سب کے سب فرشتے خوشیاں مناؤ اور ایک دوسرے سے گلے ملو اور یہ بتاؤ ایک دوسرے کو کہ مبارک ہو فلاں بندے نے آج توبہ کی۔ اللہ کی نظر اپنے بندوں پہ کتنی، اور وہی بندہ اللہ کے حکموں کو ایسے چھوڑے کہ اس کو ڈکار بھی نہ آئے، اس کو وہ حکم ترک کرتے ہوئے کوئی پریشانی بھی نہ ہو۔ ضرور ظاہر الاسم و باطنا، اے لوگوں ظاہری گناہ بھی ترک کرو اور باطنی گناہ بھی ترک کرو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بچہ ہے وہ اپنے ماں باپ سے زہر مانگتا ہے، تو ماں باپ کہیں گے نا اس کو چھوڑو، اس کو ترک کرو، اس کو دفع کرو، ختم کرو، یہ گناہ جو یہ زہر تمہارے لیے نقصان دے۔ ایسے ہی اس دنیا کے اندر اللہ نے 2 قسم کی چیزیں بنائی، ایک وہ چیزیں جو ہمارے لیے فائدے مند ہیں، ایک وہ چیزیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ لہذا نقصان دہ چیزوں کو اللہ نے ہمیں منع کر دی، یہ نہیں کرنا تم نے، اس سے بچنا ہے۔ وہ کس لیے؟ وہ اسی لیے تاکہ اس میں ہمارا نقصان ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے، تو اللہ نے ان چیزوں کو منع کر دی کہ یہ گناہ ہے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ وہ چیزیں انسان کرے گا تو نقصان ہو۔ بطور مثال ساری دنیا میں کچھ گناہ مسلم ہیں، ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ غلط ہے، اگرچہ انہوں نے اپنے ملکی قانون میں اس کی اجازت دی ہے، لیکن وہ مانتے ہیں یہ غلط ہے۔ شاید آپ جانتے ہوں گے امریکہ کے قانون میں کہ کسی بھی حکمران کا اگر کوئی سکینڈل آ جاتا ہے تو اس کو حکمرانی کی اجازت نہیں ہوتی، حالانکہ ان کے نزدیک تو زنا جائز ہے، انہوں نے تو باقاعدہ زنا کو قانونی شکل دی ہوئی، باقاعدہ پروسٹیٹیوشن جو ہے وہ قانونی تو ویب سائٹ بنا کے اپنا بزنس کرتے ہیں، ان کے یہاں تو اس کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو منع سمجھتے ہیں۔ اگر آپ نشے کے اندر ہیں تو آپ آپریشن نہیں کر سکتے، حالانکہ ان کے قانون میں شراب کی اجازت ہے، مگر آپ نے اگر شراب پی ہے تو آپ ایروپلین جہاز نہیں اڑا سکتے، آپ نہیں اڑا۔ چوری کرنا ان کے ہاں منع ہے، ڈاکہ ڈالنا ان کے ہاں منع ہے، جھوٹ بول کے مال بیچنا ان کے ہاں منع ہے، تو یہ چیزیں تو شرع نے حرام قرار دی ہیں۔ ہاں وہ ہماری شرع کو فالو نہیں کرتے، لیکن وہ چیزیں جو ان کو نظر آتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہیں وہ اس کو منع کرتے ہیں۔ ایسے ہماری شریعت کی نظر تو اور زیادہ گہری ہے،
اور زیادہ باریک ہے اور زیادہ وزنی ہے، تو اس کا دھیان رکھنا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، کہ گناہ سے بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ گناہ سے بچنے کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ میرا مالک اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یوٹیوب پہ فلمیں دیکھنا، ریلز دیکھنا، بچوں کے سامنے کھلے ہوئے موبائل، بچوں کے سامنے برائیاں کھلی ہوئی ہیں، اور ماں باپ لاپرواہ ہیں، باپ لاپرواہ ہے۔ ہزاروں خواتین ایسے بتاتی ہیں کہ میرا شوہر گھر میں آتا ہے تو موبائل پہ کونے میں لے کے موبائل بیٹھ جاتا ہے، نہ اس کو بچوں کی پرواہ ہے، نہ اس کو گھر کی ضروریات کی پرواہ ہے۔ وہ نیٹ فلکس پہ سیریز دیکھ رہا ہے، بچی کھچی کسر اس نیٹ فلکس نے نکال دی، اور کسر یوٹیوب ریلز نے نکال دی، اور انسٹاگرام، اور یہ ان سب گندگی میں مبتلا ہونے سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ غفلت پیدا ہونے سے اللہ کا حکم ہلکا لگتا ہے، اپنی جی کی خواہش بھاری لگتی ہے۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، کہ گناہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ ایک نقصان میں آخر میں بتاتا ہوں، اور نیکی سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ ایک فائدہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ کسی کالے پہاڑ کے کالے اندھیرے غار کے اندر چھپ کے کرتا ہے تو اللہ اس گناہ کی نحوست اس تک پہنچاتے ہیں۔ روایت کا مفہوم ہے، یعنی اس گناہ کا اثر اس کی زندگی میں آتا ہے۔ الا من تاب، کوئی توبہ کر لے تو ایک الگ بات ہے، اس گناہ کا اثر اس کی زندگی میں آتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کی برکت کیا ہوتی ہے؟ وہ نیکی کی وجہ سے دوسری، پھر اس کی وجہ سے تیسری، پھر اس کی وجہ سے چوتھی، یوں نیکیاں کرتا ہے تو اللہ پہلے آسمان پر اعلان کرتے ہیں، ہاں بھائی سنو بھائی، اے فرشتوں سنو، مجھے فلاں بستی کے اندر فلاں آدمی ہے، مجھے اس سے محبت ہے، لہٰذا اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل کہتے ہیں یا اللہ میں بھی فلاں بستی کے فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، یعنی کمال ہی ہو جائے نا، میرا آپ کا نام اللہ آسمانوں میں جبریل کے سامنے لے رہے ہیں۔ اس کے بعد جبریل پہلے آسمان پہ آتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں فلاں بستی کا فلاں آدمی، اس کو اللہ کو اس سے محبت ہے اور مجھے بھی اس سے محبت ہے، لہٰذا اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے، جو ساتوں آسمانوں پہ اس کی محبت ہوتی ہے، پھر اس کی یہ والی محبت زمین میں اتاری جاتی ہے اور لوگوں کو اس سے محبت ہونے لگتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت ادب اور احترام ہونے لگتا ہے۔ ہم وظیفے کرتے ہیں کہ یہ وظیفہ کرو بڑی عزت مل جائے، یہ وظیفہ، تقویٰ سے رہنے سے عزت ملتی ہے، تقویٰ کے ذریعے سے عزتیں ملتی ہیں، بغیر تقویٰ کے عزتیں نہیں مل سکتی ہیں۔ دنیا میں انسان پیسہ کماتا ہے، دولت کماتا ہے تاکہ وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ عزت چاہتا ہے، وہ ایک عزت دار زندگی چاہ رہا ہوتا ہے۔ یہاں عزت کو اللہ نے تقویٰ کے ساتھ جوڑا ہے، کیسے جوڑا ہے ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے۔ ساری دنیا میں کروڑوں ایسی باتیں جس کو ہم نہیں جانتے، بس ہو رہا ہے اس کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ موبائل فون پہ بات کیسے ہوتی ہے ہم نہیں جانتے، بس ہو رہا ہے ہم اس کو اولاد اور بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے، اس کا مین پروسیجر کیا ہے۔ ظاہری پروسیجر ہمیں پتہ ہے لیکن مین پروسیجر کیا ہم نہیں جانتے، لیکن ہو رہا ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ ایسے عزت کو، مال کو، روزی کو، ان سب چیزوں کو اللہ نے تقویٰ سے جوڑا ہے، گناہ چھوڑنے سے جوڑا ہوا ہے، نیکی کرنے سے جوڑا ہوا ہے۔ اب ہم نہیں جانتے کہ یہ کیسے ہے، ایکچولی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم عزت کماتے ہیں فلاں کام کرنے سے، ہم رزق کماتے ہیں فلاں کام کرنے سے، ہمیں اپنی آنکھوں پہ بھروسہ ہے، دراصل ہمیں بھروسہ اللہ کے حکم پہ ہونا چاہیے۔ جب انسان اس پہ بھروسہ کرنا سیکھتا ہے تو زندگی میں بدلاؤ آتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہم اپنی مرضی کی زندگی سے نکلیں، ایک گناہ ہفتے میں، مہینے میں ارادہ کریں کہ ایک گناہ ہم نے چھوڑنا ہے، یہ ایک گناہ میں نے چھوڑنا ہے، اور اس کے بعد ایک نیکی میں نے یہ کرنی ہے۔ زیادہ سپیڈ نہ لگائے، ایک گناہ چھوڑے، وہ ایک گناہ اپنے ساتھ 10 گناہوں کو چھڑوائے گا۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک الیکٹریشین آیا اے سی ٹھیک کرنے کے لیے، تو حضرت نے یہی بات ارشاد فرمائی، تو کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں یہ ایک گناہ چھوڑوں گا، اور
اس نے خود بتایا کہ اس ایک گناہ کی وجہ سے کیا کچھ ہوتا تھا۔ چونکہ میرا عوام الناس سے بہت زیادہ ملنا ہے تو مجھے بہت سی باتیں ایسی معلوم ہیں جو عام طور پہ ممبر سے نہیں کہی جا سکتی۔ یہ کلر والے، رنگ روغن والے گھروں میں جاتے ہیں، الیکٹریشین حضرات گھروں میں جاتے ہیں، اور عام طور پر اس وقت آتے ہیں جب آفس ٹائم ہوتا ہے، مرد حضرات گھر پہ نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے کیا کچھ نقصانات ہوتے ہیں۔ کئی ایسے لوگوں نے خود آ کے بتایا کہ ہم توبہ کریں تو کریں کیسے، پھر مبتلا، پھر مبتلا، پھر مبتلا، کیا کریں، سامنے سے بات ایسی ہوتی ہے ہم مجبور ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بندہ کھل کے بتا بھی نہیں سکتا۔ کہنے لگا کہ میں نے ایک گناہ سے توبہ کی، بد نظری سے، اور کہنے لگا اس ایک گناہ کو چھوڑنے میں مجھے مشقت ہوئی 2 سے 3 مہینے، لیکن اس کے بعد کہنے لگا میں وہ بندہ ہوں جس نے کبھی عید کی نماز نہیں پڑھی تھی، میں الحمدللہ تہجد کا پابند ہوں کہ اس کے پڑھے بغیر مجھے چین نہیں آتا، کیوں جب دل جاگ جاتا ہے نا تو اس کے اندر ایمان بھرا ہوا ہے، اور پھر یہ گندگی پسند نہیں کرتا، اس سے گناہ ہو نہیں سکتا، اور ہو جائے تو یہ پاگل ہو جاتا ہے کہ بھی وہ کیسے کیا مجھ سے، یہ نالائکی میں نے کیسے کر دی۔ تو کوشش کریں کوئی ایک گناہ جس کا ترک کرنا میرے لیے آسان ہے اس کو ترک کریں، دیکھیے اللہ ایمان کی جلا پیدا کریں گے، غفلت کو دور کریں گے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا